بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ آیت ذہن میں رکھنا، نہیں غمگین کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ، الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے یہ محفوظ رہیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، ہذا یومکم، وہ فرشتے کہیں گے سلامی کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ جیسے دوسرے مقام پہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرشتے لینے آئیں گے ان کو، یہ قبر سے زندہ ہو کے اٹھیں گے، یہ جائیں گے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہیں، فرشتے آ جائیں گے، لکھا ہے بوقت داخلہ جنت یا خروج عن القبر، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے، الذی کنتم، وہ کہ تھے تم، توعدون، وعدہ دیے جاتے تھے نجات ابدی کا، آج تم اس مقام پہ آ گئے۔ یوم نطوی السماء، جس دن کہ لپیٹیں گے ہم آسمان کو جیسے لپیٹتا ہے سجل کاغذات کو، ہیں سجل للکتب، جیسے لپیٹتا ہے لپیٹنے والا اپنے کتب کو اور صحیفہ اعمال کو۔ یہ ذرا نکالیں سورہ زمر آیت نمبر 67، جلدی بے جلدی۔ یوم نطوی السماء، مثل لپیٹنے کا، تعین کا معنی مثل سمیٹنے کے، سجل للکتب، یہ تفصیل ہے کہ کیسے لپیٹا جائے گا۔ پہلے تو یہ سمجھو، یہ تفہیم کے لیے اللہ نے مثال دی، جس طرح ایک آدمی لکھائی کرتا ہے اور لکھائی کرنے کے بعد پتہ کیا کرتا ہے، وہ جب لکھائی خشک ہوتی ہے تو یوں، یہ اس طرح، یہ تفہیم ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ کتین، مثل لپیٹنے، السجل للکتب، اور اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ والسماوات مطویات، سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، بے یمینہ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، مطویات، تو یہ وہی ہے لپیٹنا، جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ اسم و ملکن، نام ہے فرشتے کا، اور الکتب سے مراد کیا ہے، صحیفہ اعمال، اس کا لپیٹنا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ شروع کی تھی ہم نے پہلی بار پیدائش، شروع میں پیدا کیا تھا، نعیدہ، لوٹائیں گے اسے۔ یہ حشر اجساد پہ دلیل ہے۔ بعض اہل بدعت فرقوں کا نظریہ ہے قیامت کے دن اجساد کا حشر نشر نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ وہ فلاسفہ کے چکر میں اعادہ معدوم نہیں ہو سکتا، تو یہ ان کی اپنی نانی کی دھوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدأنا اول خلق نعیدہ، ہاں ہم اس کو لوٹائیں گے جس سے پہلے پیدا کیا تھا، آسانی کے ساتھ، اور ماں کے پیٹ سے کامل اعضاء کے ساتھ آیا تھا اور اجزاء کے ساتھ آیا تھا، اسی طرح قبر کے پیٹ سے بھی کامل اجزاء اور اعضاء کے ساتھ اٹھے گا۔
یہ ہے بدانا اول خلق نعید. حدیث میں تفصیل ہے حفاتن عراتن غرلا، ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا اور تھا کیا حفاتن، جوتے پہن کے تو نہیں آیا تھا نا، عراتن ننگے بدن آیا، ننگے پاؤں آیا، تے غرلا بغیر ترے آیا، غرلا بغیر طہور کے آیا. سنتی ختنہ بھی کوئی نہیں ہوا تھا. قیامت کے دن جب پیدا ہوگا ختنہ بھی کوئی نہیں ہوگا، بغیر ختنہ کے اٹھے گا اور بالکل ننگ دھڑنگ، جس طرح ماں کے پیٹ سے آیا، پاؤں میں بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. اول خلق نعیدہ وعدا علینا. اللہ فرماتے ہیں وعدا، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے. قیامت کے دن اس طرح اٹھانا یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے. اب کیسے ہوگا؟ فرمایا انا کنا فاعلین، بے شک ہم ہی ہیں کرنے والے. شک نہ کرنا، یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالی، جس نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے اور کر کے دکھائے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، البتہ تحقیق لکھا ہم نے زبور کتاب میں، من بعد الذکر، بعد ذکر کے دو معنی ہیں، بعد نصیحت کے، جب بعد لوح محفوظ کے کیا چیز لکھی؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین وارث بنیں گے اس کے عبادی الصالحون، میرے صالح بندے، مواحد بندے. اس آیت کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ الارض سے مراد جنت کی زمین ہے، الارض سے مراد جنت کی بھی زمین ہے، الارض جنت کی زمین ہے. من بعد الذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. ہم نے لکھ دیا زبور میں بعد نصیحت کے، بعد لوح محفوظ میں لکھنے کے، کہ جنت کی زمین کے وارث مواحد بنیں گے. صالحون سے مراد کون ہے؟ المواحدون، مواحد لوگ ہوں گے. الصالحون، دوسرا معنی ہے الارض سے مراد دنیا کی خاص زمینیں، جن سے نا ساری زمین نہیں مراد، روئے زمین نہیں مراد، بلکہ الارض سے مراد خاص، میری طرف توجہ رہے، ماحود زمین الف لام عاد خارجی کہے، ماحود زمین ہے جو موعود ہے. ارض ماحود، معود، موعود، ارض ماحود موعود، دونوں لفظ بولو، ماحود موعود، ماحود موعود. ماحود کیا؟ الف لام عاد خارجی ہے. اور معود کیا ہے؟ خاص نہیں، موعود. اور موعود کیا ہے؟ حافظہ کمزور ہے. موعود وہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، وہ الارض موعود ہے، یہ الارض معہود ہے، اور یہ الف لام عاد خارجی کا ہے، اور وہ ارض مراد ہے جہاں آیت استخلاف میں بات ہے. سمجھو میری بات. یہ ارض کیا ہے؟
بھائی کیوں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے؟ الف لام آدھے خارجی کا ہو تو کوئی چیز متعین نہیں ہوتی ذہن میں، تو اسی کو معود کہتے ہیں نا، سینگ تو نہیں ہوتے معود کے۔ اور مراد کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي وہ الارض وہ موعود ہے، وعدہ سے وعد اللہ، وہ ارض موعود ہے، یہ ارض معہود ہے، اور مراد وہی ارض موعود ہے، ساری روئے زمین نہیں۔ یہاں بھی بابا مارے والا بھول گیا ہے اور امام مہدی پہ جا کے ڈالا کام ہے۔ بابا شفیع صاحب بالکل پٹری سے اتر گئے اور یہ ساری الارض پوری زمین مراد لے کے پھر مادی کا انتظار کرنے لگ گئے۔ او خدا کے بندے، یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں، منکم کا کیا معنی؟ مادی۔ الذی وعد اللہ، پڑھو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، تو وہاں کون مادی بیٹھا تھا؟ کس کو کہا من کو؟ ان کو کہا جو ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح کر چکے تھے، ان کو خطاب کیا گیا آمنو وعملوا الصالحات، تو ان میں مادی کہا گیا۔ تو اس لیے معرف میں جہاں بہت بڑی گپ ہے، یہ کون سی بات ہے؟ مادی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا۔ وعدہ اللہ صحابہ سے کر رہے ہیں، پورا مادی سے کریں گے۔ ہاں، مصیبتیں صحابہ نے جی لی ہے، اخرجوا من دیارہم واموالہم وأوذوا فی سبیلی، محنتیں سارے السابقون الاولون من المہاجرین، سارے مصیبتیں ان کو آ رہی ہے، اور وعدہ مادی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے وعدہ ہو رہا ہے تجھے خلافت ملے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی بات میری سمجھ بھی گئے ہو؟ اور جنہوں نے مصیبتیں جھیلی نا، خلافت موعودہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خلفائے اربع، خلفائے اربع، 4 خلفائے۔ وعد اللہ الذین، اس آیت کا جو مصداق ہے وہ فقط بعض کے نزدیک 3 حضرت عثمان پہ ختم، اور حضرت علی بھی خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت موعودہ نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، تو خلافت موعودہ وہ صرف 3 خلفاء یا 4 کی، باقی خلافت راشدہ حضرت معاویہ بھی اس میں ہے، لیکن جو اللہ نے جس خلافت کا وعدہ کیا، جس زمین کا، آیت سورہ نور میں، وہ ابو بکر و عمر عثمان اور علی کی خلافت ہے، اس میں حضرت حسن بھی نہیں، اس میں حضرت معاویہ بھی نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی نا؟ پھر الف با سے شروع کرنا پڑے گا۔ خدا کے بندے، کتنا ہم نے اس مسئلے پہ گفتگو کی جب مرزے کا جواب دیا، وہی بھول گئے۔ تو جی تو 4-5 کر رہے ہیں، باقی تو ہاں بھائی۔ تو اس زمین سے مراد کیا ہے؟ بولو، پھر بولو۔ دونوں قول ہو سکتے ہیں۔ ایک سورہ زمر آیت نمبر 74 نکالو۔ گلا تو میرا خشک ہے، آپ نہیں بولتے، آپ کا گلا بھی خشک ہے، آپ کا تو حلوے والا گلا ہونا چاہیے۔ دیکھو جی صفحہ 864، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔
الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، وارث کیا ہمیں زمین کا. کون سی زمین؟ جنت والی زمین. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم پھرتے ہیں جنت سے جہاں چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ہاں یہ ہے جنت کی زمین. اور سورہ نور آیت 55 وہ ہے ارض موعودہ. لا یستخلفنہم فی الارض، انشاءاللہ سورہ نور پہ بات کریں گے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا بعد مسئلہ کے بیان کے یا بعد لوح محفوظ میں لکھنے کے. کیا بات لکھی تھی؟ کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. تو اس عرض سے مراد سرزمین شام. وعدہ بھی وہاں ہوا. ہاں تو حضرت معاویہ وہاں کا حکمران، تو وہ بھی ہے عبادی الصالحون. ہاں وہی نیک آدمیوں میں سے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. ان فی ھذا، خیال کرو، بے شک اس میں، کس میں؟ قرآن میں. لبلاغا، بلاغن کا معنی مطلب کو پہنچنا ہے. لکفایتن، کافی ہے، کفایت ہے. کس کے لیے؟ لے قوم عابدین موحدین. اللہ فرماتے ہیں ہدایت کے معاملہ میں موحدوں کے لیے قرآن کافی ہے. ہدایت کے معاملہ میں موحدوں کے لیے قرآن کافی ہے. بولو شابش. ہدایت کے معاملہ میں موحدوں کے لیے قرآن کافی ہے. لبلاغن کا معنی کیا ہے؟ وہ لکھا ہے آپ کے پاس. ان فی ھذا القرآن الذی انزلناہ علی عبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبلاغن لمنفعۃ وکفایۃ. منفعت اور کیا ہے؟ کفایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کافی ہونا. کافیہ تو پڑھا ہے نا، کافیہ. ہاں اسی سے کفایت ہے، کافی واپی ہونا. لقوم عابدین، عابدین کے لیے. عابدین عباسی کہتے ہیں موحدین. تو آیت کا کیا معنی نکلے گا؟ ہدایت کے باب میں موحدوں کو قرآن کافی ہے، کسی اور کتابڑی کی ضرورت نہیں. تو یہی بات تو حضرت عمر نے کی تھی، حسبنا کتاب اللہ. تمہیں سمجھ پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں؟ لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے، انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. حضرت عمر پہ اعتراض بعد میں ہوگا، پہلے اللہ پہ اعتراض ہوگا. اللہ فرماتے ہیں موحدوں کو قرآن کافی. تو اسی کی تعبیر ہے حسبنا کتاب اللہ، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین.